ईंट के टुकड़े के साथ जब लिख रहे थे ब्लास्फेमियस जुमले, तो मैं रिकग्नाइज कर सकता था, रियलाइज कर सकता था कि वो कोई तौहीन अमेज चीजें लिख रहे हैं। और वो ये दोनों थे, रहमत मसीह और सलामत मसीह। ये था ये सारा। वो अपने चैम्बर में बैठे हुए थे, वहां उनको मर्डर कर दिया गया। अच्छा, तो जिन्होंने फैसला सुनाया उनका भी मर्डर हो गया जज साहब का? उसका नाम फारूक सज्जाद था, जो आदमी कत्ल हुआ, और वो हाफिज कुरान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जमात इस्लामी का रुकन था। मुलजमान की जो वकील थी वो मरहुमा आसमा जहांगीर थी और उनका अपनी टीम थी। दूसरी तरफ रशीद मुर्तजा सिद्दीकी साहब थे। एक आलम दीन नहीं बोला था। आप पुलिस से क्यों डरते हैं? आम आदमी पुलिस से क्यों डरता है? मुकदमा करके हमें अंदर ही ना कर दे, पुलिस मुकाबला कर दे, हाँ, गलत मुकदमा ना कर दे, हाफ फ्राई कर दे या फुल फ्राई कर दे। यस, यही खौफ है यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं मुसलसल ब्लास्फेमी केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्ट करता रहा, आपको बताता रहा कि वहाँ पर क्या होता रहा। लेकिन एक वक्त में ऐसा भी हुआ कि उसको दोबारा चैलेंज किया गया और वो फैसला फिलहाल मुअत्तल हो गया सरदार एजाज इसाक साहब का। लेकिन 2 रुकनी बेंच यानी कि डिवीजनल बेंच ने अभी तक उस पर कोई फैसला रिटर्न आर्डर या जिसे कहते हैं शॉर्ट आर्डर या तफसीली आर्डर जारी नहीं किया। लेकिन ये फैसला फिलहाल मुअत्तल हो चुका है। अहम सवाल यह है कि ये जो ब्लास्फेमी का मामला है, जिसके तहत इस वक्त पाकिस्तान भर की जेलों में 750 से ज़ायद अफराद जेलों में पड़े हैं और ब्लास्फेमी मुबैना गैंग जिसका नाम लिया जाता है, उनकी तरफ से जो केसेस किए गए उनमें तकरीबन कोई 400 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और अफराद जो हैं 400 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो कोट लखपत और अडियाला की मुख्तलिफ जेलों में जो है वो कैद हैं। 3 दहाइयों से ये मामला कब स्टार्ट हुआ, इसकी तारीख क्या है और पहला केस कब जो है रजिस्टर्ड हुआ, इस हवाले से बड़े खौफनाक सूरत हाल आपके सामने आएगी। क्योंकि आज जो मेरे मेहमान हैं वो हैं जनाब मुजाहिद हुसैन साहब। मुजाहिद हुसैन साहब 3 दहाइयों से दश्ते सहाफ़त में जो है वो गुजार चुके हैं। पहला केस जब 90 की दहाई के अवाइल में रजिस्टर्ड हुआ तो वो ये विटनेस किया, उन्होंने उसको रिपोर्ट किया उस वक्त क्या हुआ। और साथ ये भी कि जमात इस्लामी के एक हाफिज साहब थे, वो भी मुबैना इस इल्ज़ाम में मौत के घाट उतार दिए गए। सिर्फ वो ही नहीं, एक जज तक मारा गया और 2 मसीही भी मारे गए। इसकी तारीख क्या है और अहम सवाल ये भी है कि लोग डरते क्यों हैं, तो मुजाहिद हुसैन साहब हमें बताएंगे। मुजाहिद साहब, सबसे पहले तो वेलकम, खुशामदीद कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। ज़रा बताइएगा कि ये जो मामला स्टार्ट कब हुआ, आप कहाँ थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा। मुझे याद है कि अर्ली 90s में एक किताब मार्केट में आई तौहीन रिसालत के बारे में। तो उसको जो लिखने वाले थे वो बड़े एक सीनियर वकील थे, जनाब रशीद मुर्तजा साहब, उनका नाम था रशीद मुर्तजा। रशीद मुर्तजा था या मुस्बत रशीद मुर्तजा था, एडवोकेट थे वो। तो उन्होंने जो किताब लिखी उसमें उन्होंने बड़े दर्द दिल के साथ ये बयान किया कि इस मुल्क में तौहीन रिसालत हो रही है, तौहीन मजहब हो रही है और मैं इस पे बहुत बेचैन हूँ। वो दिबाचे में लिखते हैं, रशीद मुर्तजा उनका नाम था, मुझे रिकॉल हो गया। तो उन्होंने ये ड्राइव शुरू की कि जो पाकिस्तान में कानून मौजूद है तौहीन मजहब का, तौहीन रिसालत का, उसकी बुनियाद पर लोगों पर मुकदमात किए जाए और एक फोरम बनाया जाए, लीगल फोरम, लाइक डीला डाला उन्होंने तैयार किया। तो जो दिबाचे में लिखते हैं रशीद मुर्तजा साहब के, एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका घोड़ा आ रहा है, वो घोड़े पर सवार है और सब लोग इश्तियाक के साथ उनका दीदार करना चाहते हैं। मैं भी दौड़ कर गया हूँ और मैं खुशकिस्मत था कि मेरे हाथ में उस घोड़े की जो जहाँ पाँव रखते हैं, जो रकाब है, वो आ गई। मैंने उसको चूमा। लेकिन जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो ख्वाब बयान कर रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि मैं उनके घोड़े की रकाब चूम रहा हूँ तो उन्होंने मुझे झटक दिया, जोर से जो है वो झटक दिया और मैं पीछे गिर गया। फिर यहाँ खुल गई, जो कि एक बहुत मुतबर्रक ख्वाब था, मुकद्दस ख्वाब था। वो ज़ियारत कर रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन इस ख्वाब का खात्मा ऐसे हुआ कि उन्होंने झटक दिया। तो वो सुबह उठे, बेचैन थे, लोगों से मिलते रहे, पूछते रहे इसकी ताबीर क्या है। तो बिलाखिर जो उन पर इंकशाफ हुआ ताबीर वो ये थी
کہ تم ایک قانون ساز ہو، تم ایک وکیل ہو، قانون کی تشریح کرتے ہو، اور تم جو ہے وہ غافل ہو کہ تمہارے ملک میں توہین مذہب ہو رہی ہے اور توہین رسالت ہو رہی ہے، اور تم اس میں کچھ نہیں کر رہے ہو. یہ وہ اپنی کتاب میں خود لکھتے ہیں، یہ موٹیو تھا کتاب لکھنے کا. تو انہوں نے پھر جو مقدمات کورٹس وغیرہ میں آتے تھے، چونکہ یہ ایسے مقدمات تھے جو براہ راست پہلے ذیلی کورٹس میں جاتے ہیں توہین کے، تو وہ اس کی پیروی شروع کر دی. مجھے یاد ہے میں فرائیڈے ٹائم میں جاب کرتا تھا، اور یہ 95 کا واقعہ ہے. تو ایک بہت معروف کیس جس میں سزائے موت ہو چکی تھی ملزمان کو سیشن کورٹ سے، گجرانوالہ کا، اور اس کا نام تھا رحمت مسیح سلامت مسیح توہین کیس. یہ دو، ایک بچہ تھا، ایک تھوڑی بڑی عمر کا تھا. ان دونوں کو عدالت نے سزائے موت دے دی تھی، اور یہ ان کا تعلق تھا گجرانوالہ میں ایک گاؤں ہے رتا دھوتڑا. یہ وہاں کے رہنے والے تھے. اب انہوں نے ظاہر ہے جب ان کو سزائے موت ہوئی ہے سیشن کورٹ سے، تو یہ لوگ ہائی کورٹ میں اپیل کر دی. تو ہائی کورٹ میں یہ کیس چلنا شروع ہوا، اور اس کی سماعت گئی عارف اقبال بھٹی صاحب کے پاس، جسٹس عارف اقبال بھٹی. ملزمان کی جو وکیل تھی وہ مرحومہ آسمہ جہانگیر تھیں، اور ان کا اپنی ٹیم تھی. دوسری طرف رشید مرتضیٰ صدیقی صاحب تھے، اور کچھ لوگ تھے جن میں جسٹس محمد شریف کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو پنجاب کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، وہ بھی اس ٹیم میں تھے. اور اس کی معاونت جناب جو ہمارے ابھی اٹارنی تھے پنجاب میں، اویس ان کا نام ہے، غالباً جنرل حمید گل کے رشتہ دار بھی ہے، اور ابھی مجھے نام آ جائے گا، اویس سم تھنگ ہے. بڑے آج کل پی ٹی آئی کے وہ بڑے معروف وکیل ہیں، اور وہ پچھلی گورنمنٹ میں پنجاب میں وہ اچھے بڑے قانونی عہدے پر تھے. سپریم کورٹ بار کے وہ صدر بھی رہ چکے ہیں. اب یاد آ جائے گا یا کر لیں، لیکن ان کے نام کا ایک حصہ اویس بھی ہے، احمد اویس صاحب. یس، احمد اویس صاحب وہ بھی اس ٹیم میں شامل تھے جو معاونت کر رہی تھی. تو جب یہ عدالتی کاروائی شروع ہوئی، میں فرائیڈے ٹائم میں جاب کرتا تھا، اور اگر آپ مال روڈ لاہور پہ گئے ہیں تو یہ فرائیڈے ٹائم 45 دا مال پہ فرائیڈے ٹائم کا دفتر تھا. وین گارڈ کتابوں کی دکان تھی، اس کے اوپر دفتر تھا. ہمارا ایک اردو میگزین بھی تھا، ہفت روزہ آج کل، خالد احمد اس کے ایڈیٹر تھے، اور بہت سارے ہمارے آج بھی قیوم صدیقی اور بہت سارے ایسے دوست ہیں جو ہم اکٹھے بات کرتے تھے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ یہ جو مقدمہ ہے رتا دھوتڑا رحمت مسیح سلامت مسیح توہین کیس، آپ اس کی رپورٹنگ کریں. تو میں وہاں سے ہائی کورٹ آ جاتا تھا. تو وہ صرف ایک سماعت نہیں تھی، وہ اچھا خاصا ایک تماشا لگ گیا تھا وہاں پر. ایک تو جھڑپ ہوتی تھی دوران سماعت آسمہ جہانگیر صاحبہ اور ان کو کلا کی، وہ بھی دلیر عورت تھی، وہ اپنے دلائل دیتی تھی. اور دوسرا، بالکل ہائی کورٹ کے باہر بعض مذہبی گروہوں نے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. بلکہ بات ایسا بھی ہوا کہ جو لوگ گزر رہے تھے ان میں اگر کسی کا رنگ میرے جیسا ہے تو پوچھ لیتے تھے کلمہ سناؤ. یہ یہاں تک صورتحال پہنچ گئی تھی. بہرحال یہ سماعت چلتی رہی، اور ٹی وی تو اس وقت تھے نہیں، پی ٹی وی تو یہ دکھا نہیں سکتا تھا، تو اخبارات میں اگلے دن رپورٹنگ آتی. سوری. تو جب یہ فیصلہ ہوا تو فیصلہ اس بنیاد پر ہوا، عدالت نے کہا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے مدعی نے جو کہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے مسجد کی باہر کی دیوار کے پار کچھ لوگ جو ہے وہ نعوذ باللہ توہین رسالت والے کلمات لکھ رہے تھے. مسجد کے اندر بیٹھا ہوا شخص کہہ رہا ہے، یہ مدعی صاحب کہہ رہے تھے، پر پوری موجود ہے وہ ساری، آپ نکلوا سکتے ہیں اس کی سماعت ساری. ظاہر رپورٹ ہوئی. ہاں، یہ بہت سینسٹیو بات تھی کہ ایک آدمی سن رہا ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ مسجد کی چار دیواری جو ہے اس کا وہ کتنی ہے، 7 فٹ. تو ظاہر ہے وہ باہر دیکھ نہیں سکتا، یا وہ تشہد میں ہے، یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا وہ بیٹھا ہوا ہے. انہی حالتوں میں بندہ باہر نہیں دیکھ سکتا. تو جج صاحب نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا؟ نہیں، میں دیکھا نہیں، میں نے سنا. کیسے سنا؟ میں کہا جی وہ جب وہ اس کے ساتھ اینٹ کے ٹکڑے کے ساتھ جب لکھ رہے تھے بلاسفیمیس جملے،
تو میں ریکگنائز کر سکتا تھا، ریئلائز کر سکتا تھا کہ وہ کوئی توہین امیز چیزیں لکھ رہے ہیں، اور وہ یہ دونوں تھے، رحمت مسیح اور سلامت مسیح. یہ تھا وہ کیس. عدالت نے ان کو بری کر دیا. اچھا، جب عدالت نے بری کیا، وہ باہر نکلے ہیں تو باہر ہجوم میں حملہ کیا ہے اور ایک بچہ وہیں مرڈر ہو گیا، رحمت اور سلامت میں سے. رحمت وہاں مرڈر ہو گیا تھا. یہ آپ کنفرم کر لیجئے گا، رحمت یا سلامت دونوں میں سے ایک وہیں پر مرڈر ہو گیا ہے. بہت پینک ہو گیا، ظاہر ہے، لیکن وہ رہا ہو چکے تھے. کورٹ یہ فیصلہ دے چکی تھی کہ یہ غلط کیس ہے، مدعی نے غلط بنایا ہے اور اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور یہ محض اپنے اس نے دیکھا بھی نہیں ہے. اور حیران کن بات یہ تھی کہ جو لکھنے والے تھے، جن پر یہ الزام تھا، وہ دونوں مسیحی لڑکے ناخواندہ تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے بھی لکھے بھی نہیں تھے. برحال یہ واقعہ ہو گیا. اس کا ایک بڑا خوفناک نتیجہ سامنے آیا تھا. جو جسٹس تھے عارف اقبال بھٹی صاحب، وہ چونکہ ایڈ ہاک جج سے 3 سال کے بعد وہ کھانچی نہ کر سکے اور انہیں وکالت کے پیش میں واپس آ گئے، تو وہ اپنے چیمبر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ان کو مرڈر کر دیا گیا. اچھا، تو جنہوں نے فیصلہ سنایا ان کا بھی مرڈر ہو گیا جج صاحب کا؟ جس نے فیصلہ سنایا تھا وہ جج مرڈر ہو گیا. جن پہ الزام تھا وہ بھی مارے گئے اور جج صاحب فیصلہ سنا. مارنے والے ظاہر غازی تھے وہ. تو جو بچ گئے تھے وہ اس جو ملزمان تھے وہ کسی باہر ملک میں چلے گئے. اب وہ یورپ میں کہیں رہتے ہیں، ظاہر ہے جیسے بھی نکل گئے. یہ تو تھا پہلا کہ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس صورتحال میں اور کوئی ان کے حق میں بولنے والا نہیں تھا سوائے پاکستان انسانی حقوق کمیشن کے، ہیومن رائٹس کمیشن HRC جو تھا، جو آج بھی بول رہا ہے. اس وقت زیادہ توانا آواز تھی، آسما خود موجود تھی. اچھا، تو وہ اس میں یہ سلسلہ چلتا رہا. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ایک دن اخبارات میں ہم نے پڑھا کہ گجرانوالہ میں ایک شخص کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 96 کا. 95 کا اینڈ ہے یا 96 ہے، یہ کنفرمیشن آپ کر لیجئے گا. اس کا نام فاروق سجاد تھا، جو آدمی قتل ہوا، جو قتل ہو گیا، اور وہ حافظ قرآن تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جماعت اسلامی کا رکن تھا. جماعت اسلامی کی رکنیت اچھا خاصا مشکل کام ہے. جی جی، تو یہ سمجھ جیسے PCS کرنا ہے اور جماعت اسلامی کا ممبر بننا ہے، ایک طرف کی چیزیں تھی. تو وہ امت کے دائرے میں آنا آسان ہے، جماعت اسلامی کی رکنیت حاصل کرنا مشکل ہے، تھوڑا مشکل ہے. لیکن بہت کچھ لوگ نقد کرتے ہیں. خوبصورت پڑھا لکھا نوجوان حافظ فاروق سجاد اس کا نام. وہ گجرانوالہ میں رہتا تھا، مرڈر ہو گیا اور بڑا تفصیلات آئیں. تو اگلے دن ظاہر ہے مجھے کہا گیا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو. میں وہاں سے بیٹھا، لاہور سے گجرانوالہ آ گیا. اسپاٹ پہ معلومات اکٹھی کی. میں 2-3 دن لوگوں سے ملتا رہا، پولیس والوں سے، مقتول کی فیملی سے، دیگر لوگوں سے. جو تفصیلات سامنے آئی وہ بہت خوفناک تھی. ان تفصیلات کی بنیاد پر آپ ایک تصویر کشی کر سکتے ہو کہ ہمارے ملک میں توہین، غیر ثابت شدہ توہین کے الزامات کتنے خوفناک اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. بہت آسانی کے ساتھ کوئی بھی آدمی اس کو اس کی وضاحت کر سکتا ہے. میں وہ واقعہ پیش کرتا ہوں. اب یہ جو حافظ فاروق سجاد ہے، یہ کمپاؤنڈر تھا. اپنا ایک چھوٹا سا کلینک بنایا تھا اس نے، جہاں پر یہ لوگوں کو دعائیں بھی دیتا تھا. ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا اور 7 بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا. یہ روٹین ہے، معمول ہے، لوگ ایسا کرتے ہیں. ایک دن، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کمپاؤنڈر تھا، جو باقاعدہ ڈاکٹر نہیں تھا. سجاد جو مقتول ہے باقاعدہ ڈاکٹر نہیں تھا، MBBS نہیں تھا. بس اس نے اپنا پریکٹس کرتا تھا. ہمارے پنجاب میں ہر جگہ کرتے ہیں وہ. تو اس کے گھر کے سامنے یہاں بچے بھی پڑھاتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، اور اپنی وہ جو طب کا کام ہے یا جو ڈاکٹری ہے یہ بھی کرتا تھا. تو اس کے گھر کے سامنے کوئی فیملی تھی، ان کے ساتھ اس کا کوئی اختلاف تھا. کہانیاں تو بہت ہم نے اس کے بارے میں سنی، لیکن میں اس کہانی کی طرف نہیں جاؤں گا. میں ہی بیان کروں گا کہ ایک اختلاف تھا، جھگڑا تھا، یا کچھ بھی ہو سکتا. ایک دن کسی نے اس کے دروازے پہ دستک دی
اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر پکڑے ہوئے جو نیچے گر گئے، سامنے کے گھر میں ایک خاتون دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا کہ حافظ نے قرآن پھینک دیا ہے۔ اچھا، یہ کیس بنا اس کے بعد؟ سنے نا، آگے بڑھیں۔ حافظ نے قرآن زمین پہ پھینک دیا ہے۔ عام بات تھی، شور ہوا۔ بدقسمتی یہ تھی کہ بالکل ساتھ ایک مدرسہ تھا، ایک بڑی آرگنائزیشن کا مدرسہ۔ جب وہاں بات پہنچی تو وہاں پر جس آدمی نے، جس نوجوان نے مائکرو فون پر، لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا کہ کیا ہوا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، تو اس نے جب معلومات لیں کہ جس نے قرآن پھینکا ہے وہ کون ہے، تو انہوں نے بتایا وہ عطائی ڈاکٹر ہے، یعنی وہ کمپاؤنڈر ہے۔ اب ایک آدمی، ایک جذباتی آدمی جس نے یہ سنا ہے، وہ مدرسے کا پڑھا لکھا ہے، درس نظامی پڑھا ہے، اس کو الفاظ بھی آتے ہیں اور اس کو یہ بھی پتا ہے عطائی کیا ہوتا ہے، کہ حالانکہ اگر آپ باہر نکل کے جرنلسٹوں سے پوچھے عطائی کیا، شاید ان کو بھی نہ پتا ہو، کم لوگ جانتے ہیں کہ عطائیت کیا ہے یا عطائی کیا ہے۔ تو اس نے اعلان کیا کہ اہل گجرانوالہ آپ کی غیرت پر وار ہو گیا ہے، ایک عطائی ڈاکٹر نے قرآن جلا دیا ہے۔ خاتون نے دیکھا تھا، الزام لگایا تھا، گرایا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ اہل گجرانوالہ، اے مسلمانوں مومنو، آپ کی عزت پہ وار ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ایک عطائی ڈاکٹر نے قرآن جلا دیا ہے۔ سننے والوں کے لیے عطائی کا لفظ نیا تھا، انہوں نے سنا ایک عیسائی ڈاکٹر نے قرآن جلا دیا ہے۔ ہر بندے نے یہ سنا، وہ ایک ڈاکٹر، پھر عیسائی، اس نے قرآن جلا دیا ہے۔ جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو پولیس بلا لی گئی۔ پولیس نے ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کیا اور اپنی چوکی پہ لے گئے۔ اب اعلان ہو رہے ہیں گجرانوالہ کی مساجد میں، اور ہر طرف یہ شور پڑ گیا ہے، اور کوئی وضاحت کرنے والا نہیں کہ یہ عطائی کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے قرآن گرایا ہے یا جلایا ہے، یا جو نیچے پھینکا ہے وہ واقعی قرآن تھا، nobody knows۔ لیکن پورا گجرانوالہ امڑ آیا، پولیس نے جا کر اس کو چوکی میں بند کر دیا۔ سر ہجوم نے حملہ کیا، اس چوکی کو توڑا ہے، اس شخص کو باہر نکالا ہے، اس کو اینٹیں مار کے قتل کیا ہے، پھر اس کی لاش پر پٹرول پھینکا گیا ہے، اس کو آگ لگائی گئی ہے، اور پھر ایک 125 موٹر سائیکل پر اس کی سلنسر کے ساتھ یا اس سٹینڈ کے ساتھ رسی باندھ کر پھر اس کی ٹانگ کے ساتھ باندھ دی گئی ہے، اور اس ڈاکٹر کو پورا شہر گوایا گیا، اس کی لاش کو، جو حافظ قرآن تھا، جماعت اسلامی کا رکن تھا، اور جس کا پتہ نہیں وہ اس کے ہاتھ سے جو گرا تھا وہ کیا تھا، وہ قرآن تھا یا نہیں تھا، nobody knows۔ کوئی تحقیق نہیں ہوئی، پورے شہر نے آ کر اس کو جلا دیا، پولیس کسٹڈی سے چھڑایا، قتل کیا، آگ لگائی، پھر اس کی لاش کو پورے شہر میں گھمایا۔ پورے پاکستان میں علماء کرام کو سانپ سوکھ گیا تھا، کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیوں ہوا ہے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی جو کہ ہر وقت جو ہے وہ احتجاج کے موڈ میں رہتی ہے، اس کی طرف سے بھی شاید پریس ریلیز بھی نہیں آئی۔ اتنا خوف تھا، اتنا غصہ تھا لوگوں میں، اور پھر اتنی غلط معلومات پھیلی ہوئی تھی، کوئی بولا ہی نہیں ہے۔ وہاں پر ایک کوئی عام آدمی یا کوئی کسی این جی او کا شخص یا کوئی آزاد آدمی یہ بات کرتا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب علماء صاحب جو ہے ان کو سانپ سوکھ گیا تھا، ایک عالم دین نہیں بولا تھا، ان کے گھر کا آدمی مارا گیا تھا، غلط معلومات پہ مارا گیا، غلط الزام پہ مارا گیا، اور اس کو جلایا گیا، اور انتہائی اذیت ناک موت سے دوچار ہوا وہ شخص، کوئی نہیں بولا۔ تو بعد میں جس نے الزام لگایا اس پر بھی کچھ ہوا، یا کچھ بھی نہ، اس پہ کس نے ہوتا، اس کے خلاف کچھ نے گواہی نہیں دینی تھی، کون گواہی دیتا؟ ہجوم کو کون مارتا؟ ہجوم کو کون پکڑے گا؟ پولیس والے پکڑیں گے، اور وہ بھی اس ہجوم کو جس ہجوم کے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ایک شاتم رسول کو مار رہے ہیں۔ جیسا بھی خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ آپ پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ عام آدمی پولیس سے کیوں ڈرتا ہے؟ کہ مقدمہ کر کے ہمیں اندر ہی نہ کر دیں، پولیس مقابلہ کر دے، غلط مقدمہ نہ کر دے، ہاف فرائی کر دے یا فل فرائی کر دے۔ یس، یہی خوف ہے یہاں پر بھی، کیونکہ جو اس قسم کی قوتیں ہیں ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وضاحت نہیں دے سکتے آپ، اور اس چیز کی وجہ سے خوف آئی ہے، کیونکہ وہ آپ پر الزام لگا دیں، وہ مجھ پر لگا دیں، وہ کیمرہ مین پر لگا دیں، وہ کسی پر لگا دیں، کون وضاحت کرے گا؟ کیا
یہ سارا جو میں خاکہ بیان کر رہا ہوں 30 سال کا، کیا کسی سے وضاحت مانگی گئی ہے؟ ہاں، وضاحتیں مانگی گئی جنید جمشید سے اور ایک دو اور اس قسم مفتی طارق کے، مسعود سے، ہاں ابھی ریسنٹ ہاں، کیونکہ ان کے پیچھے ایک اور طبقے کھڑے تھے. ایک عام آدمی سے طارق کون مسعود نے تو ایڈمٹ کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی لیکن میں معذرت چاہتا ہوں. معذرت چاہتا ہوں. میں اپنے مفتی الفاظ- صاحب کے لیے معذرت موجود تھی، ہوں، عام آدمی کے لیے معذرت موجود نہیں ہے. پہلے تو آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا واقعی اس نے شخص نے کیا ہے. جو قتل ہوئے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، کسی نے وضاحت بھی نہیں مانگی. جن کے منہ سے سہون نکل گیا یا جنہوں نے کہہ دیا کچھ یا اپنے نقطہ نظر کے مطابق کچھ بیان کر دیا جو بلاسفیمیز تھا، اس کی انہوں نے وضاحت دی. یہ دورہ میں آ رہا ہے لیکن چلتا ہے. تو خوف کی آپ نے بات کی ہے. خوف پولیس کا کیوں خوف ہوتا ہے؟ آؤٹلاز کا خوف، کچے کے ڈاکوں کا کیوں خوف ہے؟ طالبان کا کیوں خوف ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ فوری طور پر آ کر آپ پر وار کرتے ہیں. وہ آپ کو مار سکتے ہیں، آپ کو قتل کر سکتے ہیں، آپ کو اغوا کر سکتے ہیں، اور آپ کی کوئی بھکت نہیں ہوگی مارے جانے کے بعد. یہی خوف ادھر بھی ہے، آپ کے سامنے ہے. کتنے لوگ مارے گئے ہیں؟ میں ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں. جی پلیز. چند سال ہوئے ہیں، احمد پور شرکیہ آپ نے سنا ہوگا، بہاولپور کی تحصیل ہے. احمد پور شرکیہ، بالکل. احمد پور شرکیہ، وہاں پر ایک شخص، اور ابھی یہ 7-8 سال پہلے کی بات ہے، وہاں ایک شخص نے جس کے گلے میں ایک پٹی لگی ہوئی تھی کہ یہ پاگل ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، جی 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 مجھے یاد آ گیا، بالکل ہے اور یہ پاگل ہے. اس شخص پر الزام لگا کہ خدا نخواستہ اس نے قرآن پاک کی اوراق چلا دی. اس کو زندہ جلایا گیا تھا. واقعہ سننے پہلے اس واقعے کی وہ سختی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اس نے قرآن جلا دیا ہے. لوگ اکٹھے ہوئے، اعلان ہوئے، مجمع بازی ہوئی. اس شخص کو پولیس نے پکڑ لیا. پولیس نے جا کر اس کو بہاولپور تھانے کی حوالات میں بند کر دیا. اب ایک ایسا شخص جس کے بارے میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ یہ اگر کوئی خدا نخواستہ بلاسفیمیز ایکٹ کر بھی لے، مسجد کی توہین کر دے یا خدا نخواستہ مقدس اوراق کی توہین کر دے یا منہ سے کچھ کہہ دے، تو چونکہ یہ مخبوط الحواس ہے تو شریعت میں اس کی سزا ساقط ہے. شریعت اس کے بارے میں اس کو معاف کرنے کا کہتی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے. اور ایسے واقعات تاریخ اسلامی میں ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نے مسجد نبوی میں آ کر کچھ ایسی چیز کر دی تھی، کچھ پھینک دیا تھا یا وہ خود نجس تھا، تو لوگوں نے اس کو سزا دینے کی کوشش کی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ تو پاگل ہے، چھوڑ دیں، جگہ کو صاف کر دیں. لیکن یہاں پر جو ہم لوگ ہیں، ہم ایک پاگلوں کو معاف نہیں کرتے. چلو یہاں رک جاتے ہیں. یونیورسٹی والا واقعہ سن لے، پہلے ذرا سن لے. اس شخص کے لیے حوالات کو توڑا گیا، حوالات سے باہر نکالا گیا. باہر نکال کر اس کو پہلے حوالات کو آگ لگائی گئی، اور جب حوالات کو آگ لگائی گئی تو حوالات کے ساتھ متصل 2 رہائشی کمرے تھے پولیس والوں کے، جہاں پر ایک شخص تھا جو پولیس کا ملازم تھا، جس کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونے والی تھی. اس نے جہیز اکٹھا کیا ہوا تھا. وہاں قرآن پاک کے درست جو اس نے جہیز میں دیکھی تھی. یہ اس کا اپنا بیان بعد میں آیا. جب ہجوم نے آگ لگائی تو وہ قرآن پاک کے نسخے بھی جل گئے. ایک ایسا شخص جو مخبوط الحواس ہے، جس کو شریعت سزا نہیں دیتی اور اس پر الزام جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اس کو آپ نے جلا دیا، اس کو مار دیا. کس ہجوم نے؟ جو جذباتی ہجوم تھا، جو سر کے دل کے ساتھ آگ لگا رہا تھا اور جو پاگل نہیں تھا. لیکن پاگل کو آگ لگا رہے تھے لیکن پاگل نہیں تھے. لیکن انہوں نے وہ 2 قرآن جلا دیے. وہ تو پاگل نہیں تھے. اس غصے میں وہ 7 رہائش گاہیں جلی، 2 رشتے جل گئے. پھر اس پاگل کو لے گئے وہاں پر چوک میں کھڑا کر کے آگ لگائی اور نعرے لگائے اور اس کو جلا کے بھسم کر دیا گیا. آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں سوسائٹی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ توہین نہیں کرتے ہوں گے. اگر آپ اس بحث میں جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، اگر مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ ایک نعمت ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے دوسرے مذاہب کی اساطیر کو یا ان کی تاریخ کو نہیں پڑھا. یہ بھی نعمت ہے. میں آپ کو بتاؤں، جس دن انہوں نے پڑھ لیا نا، تو یہ جو فرقوں کے اندر جو جنگ و جدل ہوگا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں فرقہ وارانہ چیزیں، یہ بہت کم ہے.
इनको ये पढ़ लें जरा एक दूसरे में। मुझे ये बताएं, क्या कोई एक फिरका मेरे साथ कोई मुनाजरा कर ले, कोई मौलवी साहब या कोई आलिम दीन, मैं उसे निकाल के देता हूं कि उसके अपनी जो किताबें हैं उसके मकसद फिक्र की, उसमें दूसरे लोगों के लिए जो मुतबर्रक करार दिया गया उनके लिए कितनी तौहीन, कोई एक भी नहीं बचता है। सही कहा, कोई एक शख्स नहीं बचता है। क्यों कि अलमिया ये हुआ है कि हमने अकीदे की वजाहत के दौरान इतनी ज्यादा नफरत का प्रचार किया है दूसरों के बारे में या जो हमको पसंद नहीं है कि उसमें कोई किसी की बचत ही नहीं है। एक शख्स आपके यहाँ मुकद्दस है, मुतबर्रक है, असहाबे रसूल में से है, दूसरे के यहाँ नहीं है, वो फिर क्या करेंगे आप? यही वजह है ना, आप तौहीन की यही एक बुनियादी चीज है ना कि मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं एक मुकद्दस शख्सियत को मानता हूं तो मैं कहता हूं असहाबे रसूल में से है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को का एहतराम मुझ पर जो है वो लाज़िम है। दूसरा नहीं मानता है, फिर आप क्या करेंगे? वो ज़बानी नहीं मानता है। यहाँ पर हर मकतबा फिक्र की अपनी किताबों में दूसरे मकातब फिक्र के मानने वालों पर या मुकद्दस लोगों पर के बारे में। सर हम इख्तिसार की तरफ जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितने वाकयात आपने रिपोर्ट की, ये चंद वाकयात हैं, हालांकि बड़ी तादाद है वाकयात की जिनको रिपोर्ट किया जाता है और ये घंटों की पॉडकास्ट हो सकती है। अहम सवाल ये कि आप नतीजे पे क्या पहुंचे हैं? नतीजा ये है कि रियासत दस्तबरदार हो रही है, ये इंतजामी तौर पर फेलियर है। तो इसलिए फेलियर है कि जो ऐसी ग्रुप्स और ऐसे लोग जो रियासत का कानून हाथ में लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो रियासत की सालवियत के खिलाफ है, एक्ट कर रहे हैं। वो दहशतगर्द हो, वो सियासतदान हो, वो लहकी पसंद हो, या वो किसी और मकतबा फिक्र से या किसी और ग्रुप से ताल्लुक रखते हो, जो कानून की, रियासत के कानून की बालादस्ती को नहीं मानते, वो उनकी ज़ैल में आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि रियासत अपने कानून को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो रही है। ये मिसाल है आपके सामने। रियासत का अभी जो रिसेंट वाकया जिसको रिपोर्ट आपने किया था, ये जो रौब रहीम या इसको पंजाब, मैंने इस पर गुफ्तगू की थी थोड़ी सी, थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, फोरम पर गुफ्तगू की थी। तो अभी भी उसके ऊपर फैसला आया तो उसको चैलेंज कर दिया गया और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत दस्तबरदार हो, जो आपकी बात है, हुकूमत भी दस्तबरदार हुई है, कोई इसको जिम्मेदारी लेने के तैयार नहीं है कि इसमें शफाफियत हो। देखिए बलोच साहब, किसी भी फैसले को चैलेंज करना ये इस्तेहकाक होता है किसी का। हम ये नहीं कह सकते कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कमीशन बनाने का फैसला किया या और फैसला किया तो उसको चैलेंज नहीं करना चाहिए था। नहीं, मेरा मुराद ये नहीं है। ये जो पीछे मजहबी अनासर में देखा कि मिली यकजहती कौंसिल मौला फजल रहमान उसको लीड करते, तमाम मकातब फिक्र अक्रॉस द बोर्ड, वहां पर वो बैठ के मतलब है कि वो कह रहे हैं कि हम इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये जो फिर आप एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया का भी कहते हैं, उसके पीछे इस तरह के प्रेशर्स डेवलप करना, मैं किस तरह में बात करूँ, ये एक अलग से फिर बात करनी पड़ेगी हमें। अल्लाह आज़ाद कहाँ अदलिया आपकी रही है? कोई अदलिया आज़ाद नहीं है, कभी भी नहीं रही। और फिर अदलिया जो हर ताकतवर के सामने झुक जाती है, तो ये तो बहुत कहीं ज्यादा ताकतवर है ये लोग जो है, इनके सामने अदलिया क्या करेगी? आपने देखा नहीं था फायद ईसा के साथ क्या हुआ? फैसला वापस करके उसको मुल्क छोड़ना पड़ा और आज तक उसके पीछे वो लगी हुई है चीज। ये हमने एक बना दी है, अब ये एक ऐसा कल्चर बना दिया है हमने कि किस तरह हमने रियासती अदारों को फतह करना है, ये हमने बना दिया है। सियासी तौर पर भी हम फतह करते रहे हैं, मजहबी जमातों या इस किस्म के जो मामलात हैं उसमें मजहबी रंग रखने वाले ग्रोहों और जमातों के पास ज्यादा ताकत भी है, वो इकट्ठे भी हो जाते हैं और वो रियासत को ललकारने की बेहतर अहलियत रखते हैं दीगर की निस्बत, ललकार रहे हैं। जहां तक ताल्लुक है इस फैसले का, इस पर मैं बात तो नहीं कर सकता क्योंकि ये अभी प्रोसेस है। हम इसको लेकिन मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरा खदशा ये है इस केस में भी कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमारे मकसद ये था कि इसकी तारीख पढ़ी जाए, तारीख देखी जाए, किस तरह के केसेस माजी में रिपोर्ट हुए और किस तरह उनके साथ अंजाम हुआ। और आज भी ये मामला, जिस तरह मुजाहिद साहब ने हमें एक जमात इस्लामी के एक रुकन की बात बताई, अभी भी जो इस कोटलखपत जेल में बल्कि अडियाला जेल में
जमात इस्लामी के ही एक रहनुमा है, हाफिज कुरान है, वो भी माशाल्लाह काउटा से ताल्लुक है, और उनके चचा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, जिसमें वो कहते हैं कि वो बच्चा जिसके पीछे हम तरावियां पढ़ते रहे, आज उसके ऊपर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल भेज दिया गया है। सवाल हम ये नहीं कहते कि यकीनन केसेस में ऐसे भी होंगे जो जिन पर इल्ज़ाम दुरुस्त भी होगा, किसी पे गलत भी होगा, लेकिन फेयर ट्रायल जो है उसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए, ताकि अगर कोई कल्प्रेट है तो उसको सजा मिले और कोई बेगुनाह है तो वो बाइज्जत जो है बरी हो जाए। इसके साथ ही मुझे और मुझे साहब को इजाज़त दीजिए। एक मतलब फिर आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।